بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی نفس میں بہت پیچیدگیاں ہیں، اور ان تمام پیچیدگیوں کو اگر جمع کر لیا جائے اور انسان اپنے نفس کی حالت پر غور کرے تو سب سے پہلا درجہ گناہ کی لذت ہے۔ اور انسان یہ چاہتا ہے یا اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ ان اعمال پر آمادہ کرے جن میں لذت اور مزہ آئے۔ حالت کوئی بھی ہو، تینوں میں سے اللہ کی نافرمانی یقیناً ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک کرے، اور ایک اللہ کی نافرمانی کا درجہ یہ ہے کہ کسی جانور کو جو بے ضرر ہو مار دے۔ شرک کی کیا تعویل اور توجیہ کریں گے، اور جانور کے مارنے کی 10 توجیہات ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں۔ ایسے ہی انسانی نفس کی حالتیں برابر نہیں ہیں، اور پہلے درجے میں اور بعد کے درجات میں بڑا فرق ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ وہ مزوں کے چکر میں پڑ جائے اور اللہ کے حکم کو توڑے، اور اس کا نتیجہ صرف اتنا ہے کہ مزہ آئے اور لذت ملے۔ اور اس درجے میں کبھی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دے ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ غالب نے کہا اور صحیح ترجمانی کی کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ ہاتھ کو جنبش نہیں ہے کہ میں شراب کی بوتل کو پکڑ سکوں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، تو ارتعاش کی وجہ سے میں شراب کے پیالے کو پکڑ نہیں سکتا، مگر آنکھیں تو دیکھ سکتی ہیں۔ اس لیے طاقت جو زائل ہوتی ہے اور موت جب گرفت کرتی ہے تو آدمیوں کے لیے آنکھوں کے چلے جانے کے بعد بس یہ قصہ ختم ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے جب زبان سے بولنے کی طاقت ختم ہو جائے
تب یہ قصہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ مردوں کے لیے اللہ کے اور فرد کے درمیان ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑی رکاوٹ یہ نظر ہے، اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور کوہ ہمالیہ کے درمیان سب سے بڑی آڑ یہ زبان ہے۔ اس لیے نفس پہلا مورچہ جو کھولتا ہے وہ لذت ہے، بچپنے سے نکلتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، اور ابھی جسم کی ساری قوتوں نے زور نہیں پکڑا ہوتا، اس کے باوجود لذت اسے اپنی کشش اور اپنے دائرے میں کھینچتی ہے، اور اگر جد و جہد کرے، محنت کرے، شعور ہو، اور اس شعور کے ساتھ کوئی رہنمائی کرنے والا بھی ہو جو نفس کی مکاریوں کو سمجھتا ہو، تو پھر ایک بڑا مورچہ نفس یہاں سے پسپائی اختیار کر کے وہاں نمودار ہوتا ہے، اور لذت سے توبہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اگر اس کے بعد کے مرحلے کا علم نہ ہو۔ اس لذت کے گناہ سے بچ کے نفس اپنا رنگ بدلتا ہے، اگر وہ پہلے سفید تھا تو اب سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پہلے سرخ تھا تو اب وہ کوئی اور رنگ بلو اختیار کر لیتا ہے، اور بڑا درجہ جو وہ اختیار کرتا ہے وہ اس نفس امارہ کی سرکشی ہے، بغاوت پہ اتر آتا ہے۔ پہلے لذت کے چکر میں تھا، اس پہ قابو پا لیا، ہے وہی جذبہ نفس کا اطاعت نہ کرنے کا، اور اب وہ ظاہر میں نظر آتا ہے امارگی میں اس طرح سے کہ سرکشی اختیار کرتا ہے۔ بظاہر نماز کا پابند ہو گیا، بظاہر ان گناہوں سے جان چھٹی جس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان رہتا تھا، لیکن نفس نے اپنی ساری طاقت سرکشی میں لگا دی، اور سرکشی کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ماننا، نہیں اطاعت کرنی، اور ان امور میں بھی جن کے متعلق اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری فلاح و بہبود کے لیے نہیں ماننا۔ کوئی کہتا ہے کہ سردی ہے اور گرم لباس پہن لو، نہیں پہنتا۔ کوئی کہتا ہے کہ سردی ہے اور یہ چیز کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، نہیں کھاتے۔ یہ سرکشی کہاں تک لے جاتی ہے، اور یہ سرکشی عقل کو دلائل فراہم کرتی ہے، اور شیطان نے اپنی عقل سے دلیل پیش کی، اور اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، آگ کیوں مٹی کے سامنے جھکے۔ قاعدے اور کلیے میں آگ غالب ہے اور مٹی مغلوب ہے، اور یہ نہیں جانا کہ یہ حکم اس کا ہے جس نے آگ میں صلاحیت رکھی ہے اور مٹی میں بھی صلاحیت رکھی ہے، چاہتا تو تبادلہ کر دیتا اور چاہتا تو ان خواص پہ مطلع ہی نہ کرتا۔ اس لیے انسان
بہت سی نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور سرکشی سے بھی اگر نجات مل جائے تو پھر آدمی پہنچتا ہے غفلت پہ۔ سرکشی، بغاوت، یہ جذبہ سرد پڑتا ہے، گناہوں کی لذت بھول جاتا ہے، اور پھر غفلت کا یہ تیسرا مورچہ اور محاذ وہ کھولتا ہے اور غافل کر دیتا ہے کہ کوئی ضد نہیں، کوئی چیز نہیں، جو جس نے کہا مان لیا، لیکن اللہ کی نہیں مانی، یہ غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور نفس کو اس کا مطلوب اس حال میں بھی حاصل ہے کہ تم ایک چیز کو مانو نہیں، اور اس کے بعد جو بھی غفلت ہے وہ طاری رہے۔ یہ انسانی نفس کی حالتیں ہیں، اور غفلت ایسی طاری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی موت تک طاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یہ بات ہے اور اکثریت لوگوں کی اس چیز سے غافل ہے۔ کئی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی میں یہ روایت آتی ہے، بہت آسان اور عام فہم بات ارشاد فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی مخلوق اللہ کی انسان غافل ہیں، اور بیمار ہونے سے پہلے صحت کو اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت نہیں جانتے۔ بتایا کہ اپنے آپ کو نکالو غفلت سے، اور جب تک کوئی بیماری نہیں ہے غنیمت جانو اللہ کی اطاعت کو اور اس کی بندگی کو، اور جب تک بڑھاپا بالکل معذور اور لاچار نہیں کر دیتا غنیمت جانو اپنے آپ کو کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ یہ غفلت ہے، اور نفس انسانی اس پر خوش رہتا ہے، اور اس نفس انسانی کی پیروی کرنے والے بہت لوگ ملیں گے، اور وہ پیروی کی جاتی ہے بہت سی چیزوں میں، اور انسانی نفس ان چیزوں کو سن کر خوش ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اور جو کام میرے ذریعے سے انجام پا رہا ہے، دنیا میں کوئی آدمی ایسے نہیں کر سکتا، اور عقل کی جو معراج مجھے ملی ہے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر انسان کی طبیعت میں انکساری پیدا نہیں ہوئی، عاجزی پیدا نہیں ہوئی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اس کے اعمال سے ظاہر نہیں ہوا، تو کچھ نہیں ہوا۔ ایک ہے انسان کا احساس، اور ایک ہے اس کا ارادہ، اور ارادے سے عمل وجود میں آئے، اور پھر وہ عمل اس کا جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے وہ حال ہے۔ ان چاروں اعمال سے آدمی گزرتا ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، بری ہے، پھر آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اپنائے یا نہ اپنائے، اور اس کے بعد عمل ہوتا ہے، اور عمل کے نتیجے میں
پھر اس پر کیا مرتب ہوتا ہے، اس بری چیز کو اپنا لیا اور اس کے بعد توبہ کا حال اس پہ وارد ہوا اور اس نے کہا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اچھی چیز کو اپنا لیا اور اس نے کہا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ چاروں مراحل میں دونوں طرف آتے ہیں، نیکی میں بھی اور برائی میں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور میں عقل مند ہو گیا ہوں اور کسی کی نہیں سننی، تو اسے نہیں پتا کہ وہ نفس امارہ کی کس درجے میں ہے۔ اس نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا بس ساری زندگی کا یہی کھیل ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ یہ نفس امارہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے، ساری زندگی یہی ہے اور ساری انسانیت یہی۔ اس لیے جو آدمی بھی اپنی موت کو بھول جاتا ہے، تعریف سن کے خوش ہوتا ہے اور مذمت سن کے ناراض ہوتا ہے، ابھی کچا ہے، کیونکہ تزکیے کا کوئی بھی درجہ انسان اپنے نفس کی پاکیزگی میں کوئی بھی درجہ بالکل آغاز سے بھی اگر شروع کرے تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حالت اس پہ وارد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے محسوس ہوتی ہے، اور وہ جو احساس اور جو چیز پہ احوال مرتب ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہو اور سمجھتا ہو اس کی پیچیدگیوں کو، تو وہ جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب لذت میں گناہ کی کمی آنا شروع ہوئی ہے، اگرچہ عادت نہیں چھوٹی مگر وہ ذوق اور وہ چیز بھی نہ رہی، اور پھر اپنی آزادی پہ خود پابندی لگاتا ہے، اور انسان جو پابندی خود لگاتا ہے اس میں اپنے اختیار کا استعمال ہوتا ہے، اس کو پھر بھی نباہ لیتا ہے، اس لیے کہ خود سے اپنی پابندی لگائی ہے تو خود ہی خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر اللہ سے حقیقی معنی میں محبت پیدا نہ ہو تو پھر اس کی پابندی پہ نفس کو اعتراض ہوتا ہے، اور نفس کو اعتراض کا ہونا اسے بہت آسان طرح سے سمجھنا چاہیے۔ آپ کبھی غور فرمائیے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، ان کی مجلس میں جس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے تھے ایسے ہی ابو جہل بھی آتا تھا، جس طرح مسلمان آتے تھے مشرکین مکہ بھی آتے تھے، جس طرح مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لاتے تھے، حاضری دیتے تھے، ایسے ہی یہودی اور باقی لوگ بھی آتے تھے۔ کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ کہ ان سب کو ہدایت ملی اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گرے؟ وہ آتے تھے، نیت خراب تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز ملے جس پہ ہم اعتراض کریں، اور نبوت پہ اعتراض اور وحی پہ اعتراض یہ اللہ پہ حملہ کرنا ہے۔ خدا کے ساتھ ایک تو جنگ کوئی مول لینا، وہ بھی ایک بات ہے، بغیر کسی وجہ کے اپنی نفس کی شرارت سے اللہ پہ حملہ کرنا ہے، اور اللہ کو اس سے تو خیر کیا نقصان پہنچے گا، باقی اپنی مخلوق کو رائے ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے خدا پھر وہ انجام دکھاتا ہے کہ جو دیکھتا ہے توبہ کرتا ہے۔ ایک صاحب آئے اور وہ ایمان قبول کیا، صحابی ہو گئے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھوانا شروع کی. وہ کاتبین وحی میں سے تھے. اور ہوا یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مدارج ظاہر فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ اس حالت میں تھا، پھر ہم نے اسے تبدیل کیا، پھر اس حالت میں آیا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈیاں، پھر ایسے ایسے، اور پھر ہم نے اس میں جان ڈال دی. اگلا جملہ تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کی بدبختی اور شامت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس نے کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ نے فرمایا اسے لکھو، آگے یہی جملہ ہے. اس کی بے صبری، اور اس نے لکھ تو دیا لیکن اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ اچھا اس کا مطلب ہے وہی نہیں آتی، یہ تو اپنے پاس سے ہی ایسے ہے، کیونکہ میں نے ایک اچھا جملہ بولا ہے لہٰذا اچھا جملہ لکھ دو. اس نے کہا اب میں اس نبوت کا استغفر اللہ بھانڈا پھوڑوں گا، اور اگلے ہی دن مکہ چلا گیا اور جا کے کہا لوگوں کیا وہی اور کیا یہ ڈرامہ ہے سارا، اس طرح ہوا ہے اور ایسے ہوا ہے. ختم ہو گئی. مکہ والوں نے تالیاں پیٹ لی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مر گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو مسلمان بعد میں ہوئے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسے قبر میں دفن کیا، اور جب اگلی صبح ہم گزر رہے تھے دیکھا تو زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ہم نے دوبارہ دفن کیا، پھر ہم نے دوبارہ دفن کیا، پھر لاش باہر پڑی ہوئی تھی. تو ہم اسے اٹھا کر پہاڑوں میں لے گئے اور اس کی میت پہ پتھر ڈال دیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور ان پہ آنے والے پیغام، یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ جو اس پر حملہ کرنے کے ارادے کرتے ہیں اور یہ اعمال کرتے ہیں کہ نبوت پر اعتراض کریں، انجام یہ ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق کائنات ویسے بھی چلتی رہتی، خدا اسے عذاب نہ دیتا تو بھی کوئی فرق نہیں اس پہ پڑتا تھا، لیکن اس لیے کہ باقی مخلوق کو یہ بتانا تھا کہ یہ نشانہ عبرت ہے تمہارے واسطے، اس کو دیکھو اور سمجھو کہ جو لوگ اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں اور یہ جو ہدایت سے محروم ہوئے یہودی اور مشرکین مکہ، وہ بنیادی بات یہی تھی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت اور وحی پر اعتراضات. اور جن کو ہدایت ملی اس کی بڑی وجہ ان کا عقیدت مند ہونا، ان کا محبت کے ساتھ حاضر ہونا، اس سے بھی کم درجہ کہ بالکل صاف ذہن کے ساتھ کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو ہم مانیں گے، نہیں اچھی تو چھوڑ دیں گے. بالکل صاف کلین پلیٹ جسے کہتے ہیں. آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز دیکھی، پسند آئی، نہیں ذہن قبول کر رہا، پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ فرمائیں ہم آئے ہیں، نہ محبت ہے، نہ عقیدت ہے، نہ بغض ہے، نہ کوئی نفرت ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اس درجے میں بھی اللہ نے کرم فرمایا اور صحابیت نصیب ہوئی، اور یہ اتنا بڑا مقام ہے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک ایک فرد جنت سے بھی افضل. وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کی خوشی کا ہے، اور وہ سند اس نے دنیا میں ہی دے دی کہ میں تم سے راضی ہوں. وہ یہی کہہ دیا کہ ہم آپ سے خوش ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے خوش ہیں اور اللہ ان سے خوش ہے. اللہ کی خوشی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی خوشی ہے اور اللہ کی رضا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا پروردگار ان قریب آپ پر اتنے انعامات کرے گا، فَتَرْضَىٰ، آپ اس سے خوش ہوں گے، مزید خوشی میں اضافہ ہوگا. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اور آپ کی جو رغبت ہے، آپ کی جو خواہش ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کو مقرر کیا جائے، تو ہم ترضاہا، اس کو قبلہ بنائے دیتے ہیں جس سے آپ خوش رہیں. اللہ تعالی اپنی عظمت اور جلال اور اپنی محبت و رحمت کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے خوش ہیں. یہ اللہ کی خوشی، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے. تو جنت کم درجے کی چیز ہے بنسبت ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے، کہ اللہ نے انہیں اس مقام پر دنیا میں ہی فائز فرما دی. اس لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ جو ہماری اگلی نسلیں آ رہی ہیں نا، ان میں جو جاہل ہیں مطلقاً نہیں پڑھتے اور کوئی دین دنیا کا علم حاصل نہیں کرتے، یہ پھر غنیمت ہے. پھر غنیمت ہے کہ نہ پڑھا نہ کوئی اعتراض، نہ پڑھا نہ کوئی معاملہ، بس جس طرح ماں باپ کے دین کو دیکھا چل پڑے. یہ پھر بھی ایک درجے میں قابل قبول ہے. اس سے بڑے فتنے کے لوگ تو وہ ہیں جو پڑھتے اور لکھتے ہیں، اور پہلے جو تھے لوگ وہ پڑھتے لکھتے تھے ایک محبت کے ساتھ، ایک عقیدت کے ساتھ کہ اللہ کی بات ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب وہ پڑھتے ہیں تعصب کے ساتھ اور اسی سے الحاد پھیل رہا ہے. ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا کہ عقل یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، عقل کا معیار یہ ہے. عقل کی مصیبت اپنی یہ ہے کہ پورا علم اسے ہے نہیں، اور تھوڑے علم سے اس کا کام نہیں چلتا. اس لیے معلوم نہیں کیا ہو، مگر یہ جو کانٹ کا فلسفہ ہے نا، اس نے جو کچھ عقل پہ کہا ہے، ریزن، اور جو کچھ علامہ اقبال نے اس پہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو ہم کئی دن سے سوچ رہے ہیں کہ آپ سے آئندہ اس پہ گفتگو کریں کہ یہ ریزن ہے کیا چیز، یہ عقل ہے کیا چیز. اور دو چیزیں کئی مرتبہ ذہن میں آتی ہیں کہ خدا کرے کبھی اس کی تشریح اور اظہار کا موقع ملے، کہ وہ تمام علوم جن کا اصل مرکز ایمان اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ سب کے سب بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے. سارے وہ علوم، یہ مسلمان یہی علم پڑھتے تھے، اور لا الہ الا اللہ ہی سے وہ عمارتوں کے نقشے بھی بناتے تھے، اور لا الہ الا اللہ ہی سے وہ کیمسٹری میں مختلف جو تیزاب تھے ان کے ملاپ سے کیا بنتا تھا
اور کس دوائی میں کیا خاصیت تھی وہ اس لا الہ الا اللہ ہی سے نکالتے۔ ایک یہ اور ایک یہ عقل، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کبھی تو عقل نے جو ریزن ہے نا، کانٹ کے فلسفے نے جو دنیا تبدیل کی ہے، اور اس نے اپنی ذہانت سے جو علوم اور جو چیزیں کی ہیں، اس کے مقابلے میں جو اس نے فلسفہ پیش کیا ہے، چند ایک آدمی ایسے تھے پچھلی صدی میں جس کی مثال اب نہیں ملتی۔ امت پہ ہماگیر زوال نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ امت ہر جگہ سے پسپا ہو چکی ہو جیسے اب ہے۔ اس وقت ان کا بڑا مسئلہ تعلیم کا تھا۔ یہ ہم سرک رہے ہیں کسی اور طرف کو، پھر پلٹتے ہیں۔ یہ جو دیوبند قائم ہوا ہے، اس کے قیام میں ایک جملہ آیا ہے حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے کہا جب وہ دلی کا بڑا مدرسہ ختم ہوا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں کے بعد ان کے پوتے اور نواسے تھے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے نواسے تھے، مولانا اسماعیل شہید تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے بعد اس مدرسے میں 1857 کی جنگ آزادی نے ویران کر دیا اسے۔ لکھا ہے کہ وہ جو کڑی اور تختے تھے اسے بھی ہندو اٹھا کے لے گئے۔ ہم گئے تھے دلی میں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ دیکھنے کے لیے، اور ہندو عورتیں تھیں۔ صبح کے وقت گئے تو ان کے مرد کہیں کام وام جو بھی تھا جا چکے تھے، تو ہم نے ان سے بہت ادب سے درخواست کی کہ ہم اس طرح آئے ہیں اور صرف یہ اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب تک اندر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے رہے ہیں، محراب کی طرح گول اس میں لکھا ہوا تھا۔ اور ان بیچاریوں کو کیا خبر کہ کیا مسکن رہا ہے اور کتنے بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ بھی تھا۔ تو کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اس میں ایک جملہ حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے ایک خلیفہ تھے ان کے، اور ان کا جب سے وہ دلی والا بڑا مدرسہ ختم ہوا ہے، اس وقت کے بعد مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں رہا۔ تو حاجی انور یہ جاؤ اور یہ میرا رومال لے جاؤ، لوگ پہچانتے ہیں، اور ایک طرف گرہ لگا دی، اور فرمایا جتنے ہندو مسلمان جو کوئی بھی ہے چندہ جمع کرو، ہم چاہتے ہیں کہ ایک مدرسہ بن جائے جہاں کوئی خدا کی دین بتانے والا ہو۔ لوگ بڑی چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دلوں میں عظمت نہیں نا۔ دل میں تو عظمت اس چیز کی بیٹھ گئی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کون بڑا ہے۔ جس معاشرے میں عزت کی بنیاد دولت اور عہدہ ہو، اور جس معاشرے میں ذلت کی بنیاد غربت ہو، وہ الٹے بھی لٹک جائیں نا تو بھی انسانی اخلاقیات سے انہیں کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہوتے۔ جس معاشرے اور سوسائٹی میں 10% بھی لوگ ایسے پائے جائیں نا کہ وہ عزت اور ذلت کی بنیاد عہدوں اور مال پہ رکھتے ہوں، پیسے پہ، تو وہ تو 90% کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سارا انسانی جسم ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک والو دل کا بند ہو گیا اور خون کا جاری ہونا ختم ہو گیا، مر گیا۔ وہ باقی 90% کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور شاید
شاید یہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو مرتبہ اور مقام اور دولت ان چیزوں کی وجہ سے عزت اور ذلت کی بنیادیں رکھیں، مگر یہ سوسائٹی اس حد تک کوڑ کا شکار ہو چکی ہے، یہ کوڑے انسان ہیں اور یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی بڑی گاڑیاں رکھنی پڑتی ہیں۔ وہ بڑی گاڑی دیکھ کے پولیس کا ظلم، افسروں کی رعونت اور بڑے بڑے لوگوں کا کسی بات کو محض سن لینا اور کام کر دینا، یہ ذلت ہمارے ذمے آئی ہوئی۔ کیا کریں؟ سوسائٹی ایسی ہو گئی کہ بڑی گاڑی ہے اور کوئی نمبر پلیٹ نہیں، صرف اپلائیڈ فار لکھا ہے، اور ہم ملتان سے ہو آئے اور واپس آئے، اور شدید دہشت گردی کا زمانہ تھا۔ حرام ہے جو کسی نے پوچھا ہو کہ بھئی کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو، کچھ نہیں، اس لیے کہ گاڑی بڑی۔ یہ عملاً زندگی ہے کہ جو اس معاشرے میں 90% لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ عزت اور ذلت کی بنیاد یا عہدہ ہے یا دولت ہے۔ یہ تو انسانی نہیں نا، مسلمان تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہے، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے اٹھ کے آ رہے ہیں، تو ہمارے جسم میں اتنی سنسنی، محبت، ان کا استقبال پیدا نہیں ہوتا جتنا کوئی کہے کہ آج ہمارے گھر میں وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ خود جانچ لیں ہمارے دل میں کس چیز کی عظمت ہے اور کس چیز کی عزت۔ اندر کا نفس کس چیز کو جلدی قبول کرتا ہے، کس کے لیے دل سے احترام کے جذبات اٹھتے ہیں۔ تو یہ الحاد جو پھیلا ہے اور یہ جو کفر پھیل رہا ہے، یہ پڑھتے ہی اس نظر سے ہیں چیز کو کہ اس میں کیا اعتراض ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات، یہ چیزیں والعیاذ باللہ۔ اس لیے وہ جو انہوں نے کہا نا کہ جب سے وہ بڑا مدرسہ ختم ہوا ہے، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں رہا، تو وہ 400 کچھ روپے اکٹھے کیے انہوں نے چندے میں، اور شام کو لا کے حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ کو پیش کیے کہ حضرت یہ پیسے ہوئے ہیں۔ بہت خوش ہوئے اور فرمایا مدرسہ شروع کرو، جو اب دارالعلوم دیوبند بعد میں کہلایا اور پوری تحریک اٹھی۔ بنیاد کیا تھی کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 1857 کے جنگ آزادی اور ختم ہو گئے، لیکن کلی زوال نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر تھا۔ کوئی نصاب تعلیم مسلمانوں نے ایسا نہیں پڑھا جس میں اخلاقیات کا حصہ نہ ہو، کوئی نصاب تعلیم۔ اس لیے ہر وہ علم جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہے، اور ہر وہ اخلاق جس کی بنیاد ایمان نہیں ہے، یہ اخلاق اور یہ علم اللہ تک پہنچنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایمان سکھائے کہ یہ بڑا ہے کوئی ساتھ، پہلے یہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا، یہ الگ بات ہے۔ اور جو یورپ میں 10-20 سال رہ کے آیا ہے، اس نے وہاں سے وہ تہذیب سیکھی، یہ الگ بات ہے۔ ساخت بدلتی ہے نا ذہن کی، جب یہ سوچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ادب، احترام، اسلام، اپنا مذہب، اس سے اٹیچمنٹ یہ پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ سوچتا ہے کہ وہاں یہ ہوتا تھا USA میں، اور ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا اور یہ ہوتا تھا، تو وہ اٹیچمنٹ کہیں اور پیدا ہوتی ہے۔ بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ اس ہمہ گیر زوال میں چند آدمی ایسے تھے جو بے مثل آدمی تھے، بے مثل آدمی تھے۔ کانٹ نے جتنا کچھ فلسفے اور چیزوں میں تحریر کیا، علامہ اقبال کمال کے آدمی تھے
اس جیسا کوئی شخص اس صدی میں اور نہیں ہے جس نے پوری طرح یہ بات کہی اور ٹھوک بجا کے کہی کہ انسانی تمام علوم، چاہے وہ آج ہوں اور چاہے وہ پہلے تھے، سب کا سرچشمہ قرآن پاک۔ انہوں نے قرآن کی دعوت دی، انہوں نے قرآن کی طرف بلایا، انہوں نے کہا اس کو سمجھو، اس کے مطابق بنو، اس کے علوم کی گہرائی میں جاؤ، اور انہوں نے بار بار قرآن کریم کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن جو تمہاری زندگیوں سے نکل گیا ہے، یہ قرآن کریم کا نکل جانا کوئی معمولی سانحہ نہیں۔ اس بات کو سننے والے علماء بھی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارے مدارس میں تفسیر کتنی کم درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اور قرآن کریم کا مکمل ترجمہ یہ اب 20-30 سال سے شروع ہے، پہلے نہ ترجمہ پڑھاتے تھے نہ تفسیر پڑھاتے تھے، بہت تھوڑی، اور فخر کرتے تھے کہ جو تفسیر ہم پڑھا رہے ہیں اس کے الفاظ اور قرآن کریم کے الفاظ دیکھو تو تفسیر کے الفاظ کم ہیں اور قرآن کریم کے الفاظ زیادہ ہیں۔ بھلا یہ فخر کی باتیں تھیں۔ اور دوسرا آدمی، خدا اس کی قبر کو روشن رکھے، ہم گئے تھے دیکھنے اور بہت تلاش کیا، کچھ حاصل نہ ہوا۔ متھرا میں، انڈیا میں ایک جگہ ہے، سینیٹوریم جیسے ہے، وہ وہیں چلے گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ۔ یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب کا آپ نام سنتے ہیں، ان کے استاد تھے مولانا امین احسن اصلاحی، بڑے بے نفس انسان تھے، علمی اختلافات ایک الگ چیز ہے، بڑے بے نفس انسان تھے۔ ان کی خدمت میں گئے، ان کو سنا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہی تھیں، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ سر سید سے بھی متاثر تھے، اور ہر مرتبہ ایک نیا قضیہ پڑ جاتا ہے۔ اگر کبھی اس عقل اور اس ریزن سے فارغ ہوں تو آپ کو سر سید کی اصل عبارتیں دکھائیں کہ انہوں نے لکھا کیا۔ جو چیز اچھی تھی سو اچھی تھی، جو بری ہے اب اس کی کیوں تعویل کریں، وجہ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سے موڑ پہ کس نے گلی میں دھکا دے دیا تھا۔ وہ تھے مولانا حمید الدین فراہی، جو امین احسن اصلاحی صاحب کے بھی استاد تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اتنے بے نفس آدمی تھے کہ ضیاء الحق صاحب نے بہت کوشش کی ملک میں انہیں نمایاں کرنے کی، مگر ان کی روح میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم نے شہرت میں نہیں جانا، بس کوئی ترکیب انہوں نے حکومتوں کی بھی نہیں چلنے دی۔ آفر کی کہ حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، گاڑی آپ کے لیے، ڈرائیور آپ کے لیے، ان کا نہیں، مجھے جب لاہور جانا ہوتا ہے تو فلاں نمبر بس پہ بیٹھتا ہوں، اور اردو بازاری تو جانا ہوتا ہے، میں ہو آتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ضیاء الحق نے جا کر خود اصرار کیا کہ کوئی بات بتائیں جو ملک میں کچھ، فرمایا میں سب کچھ لکھ چکا ہوں، آپ اسے پڑھ لیجیے۔ ٹکا جواب ملا۔ یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے جو بندے شہرت سے محفوظ رہتے ہیں نا، جن کے دل میں کبھی تمنا ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی سنے، مجھے کوئی دیکھے، مجھے کوئی جانے، وہ حقیقت میں خدا کی بندگی سے یہ رنگ اخذ کرتے ہیں، اور بندگی کا جوہر، ساری عبادتوں کا حاصل اور ساری عبادتوں کا نچوڑ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، بس حد الوسع اپنے آپ کو بچانا ہے شہرت سے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے اس تہمت سے کہ تم امیر ہو، تمہارے پاس یہ عہدہ ہے، تمہارے پاس یہ علم ہے، تمہارا واعظ بڑا مؤثر ہوتا ہے، تم بڑے صاحب علم آدمی، یہ سب تہمتیں ہیں جب تک ایمان پہ موت نہ آئے۔ ایمان پہ موت آ گئی تو بسم اللہ، اب تم سارے ملک میں جشن مناؤ، جو مرضی کرو، ہم تو گئے۔
اور اگر ایمان پہ موت نہ آئی اور پوری دنیا مل کے خدا کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس کو جہنم سے آزادی دیں، تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کیا پرواہ۔ امین حسن اصلاحی صاحب اتنے بے نفس آدمی، اس لیے کہ بڑے لوگوں کو انہوں نے دیکھا تھا، ان کے جو استاد تھے مولانا حمید الدین فراہی، یہ تھے دوسرے آدمی۔ انہوں نے قرآن پاک کی طرف امت کو متوجہ کیا اور کمال کیا۔ کمال یہ کیا کہ علمی مباحث، علمی طور پہ انہوں نے قرآن کی تفسیر اور قرآن کے موضوعات پر بحث کی۔ اور غربت کا یہ حال تھا کہ لارڈ کرزن کو ایک آدمی چاہیے تھا جو عربی اور انگلش جانتا اور عرب ریاستوں میں رہنمائی کر سکے۔ مولانا کو ساتھ لے لیا، مولانا نے بھی ملازمت اختیار کر لی، اس لیے کہ اسباب اور وسائل کہاں سے پورے ہوتے۔ اور تیسرے آدمی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا اس امت کی تمام بیماریوں کا حل اور علاج یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف بلاؤ، دعوت دو، اس کے درس تدریس یہ چیزیں، یہ اب جو تبلیغی جماعت میں مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ علم کی طرف آؤ اور یہ تعلیم حاصل کرو اور تعلیم کے حلقوں کو شروع کرو، یہ وہی چیز ہے جو ان کے آباء و اجداد میں اصلاً رہی۔ اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا آزاد نے قرآن کی خدمت کی اور قرآن پاک کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو علامہ اقبال نے بہت شدت سے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی کہ ہم اس وقت تک دین اور دنیا میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے جب تک اپنی نسبت اللہ کے پاک کلام سے نہ جوڑیں، اور اسی میں انہوں نے عقل کو بھی لپیٹ میں لیا اور اسی میں انہوں نے عقل کی وہ سارے کسبل نکالے جو کانٹ اور اس کا فلسفہ اور یہ چیزیں، اس لیے کہ موجودہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ مائیکل کا اور اس کا کانٹ کا اور یہ فلسفہ ہے پورے کا پورا جس پہ مغرب کی دنیا آباد ہے۔ کانٹ نے کہا تھا کہ عقل پیور نہیں ہے، ریزن کبھی بھی پیور نہیں ہوتی۔ کاش اسے کوئی پڑھاتا اور کہتا کہ آپ سے 200-300 سال پہلے ایک صوفی گزرا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ عقل اور کشف دونوں خالص نہیں رہے۔ دیکھو، خدا کرے کہ آئندہ ہم یہ بات کر سکیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ معاشرے میں دولت اور عہدہ یہ جب عزت اور ذلت کی بنیاد بن جائیں تو معاشرہ انسانوں کا نہیں ہوتا، وہ حیوانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ جنگل میں بسنے والے جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنا ہی وہ اچھا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لہٰذا وہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک امیر آدمی ہے، کتنا ہی نالائق اور نکما اور کتنا ہی بے حیا، لیکن اسے ایک عہدہ اور مرتبہ حاصل ہے اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے جن نیک بندوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کے ہاں دوری کا ایک سبب عہدہ بن جاتا تھا۔ ہمارے اساتذہ جو تھے جتنا جتنا کسی کا مرتبہ بڑھا اتنا ہی وہ فاصلہ بنا لیتے تھے، خود ہی فاصلہ بناتے رہتے تھے، کہتے تھے ان سے ملنا اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی امیر آدمی کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرتا ہے تو پہلے حملے میں ہی اس شخص کا 2/3 دین برباد ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَدَحَ الْفَاسِقُ،
جب تم کسی ایسے آدمی کی تعریف کرو جو اللہ کا نافرمان ہے تو تم نے اپنے پروردگار کو غصہ دلا دیا. اور پیسہ اس کی وجہ سے بودھ ہوتا تھا کہ اپنی ذات کے لیے ایک پائی نہیں لینی، بالکل ملنا ہی نہیں. اور یہ انہی دلوں میں بات آ جاتی تھی جن دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے چن لیا ہوتا تھا. انا اخلصناہم، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے کچھ بندوں کو چنا ہے بخالصتاً ذکر الدار، صرف آخرت کی یاد کے لیے. ان کی زندگی کا سارا محور اور مقصد ایک ہی ہوتا تھا، وہ یہ کہ اللہ کے ہاں کس حال میں پہنچنا ہے، خدا کو کیا منہ دکھانا ہے، خدا کے ہاں کیا چیز ہے. اس لیے جتنا جتنا دولت اور عہدے بڑھتے چلے گئے اتنا ہی اللہ کے بندوں سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا. اس لیے کہ وہ اپنی بندگی اور عجز میں کمی محسوس کرنے لگتے تھے کہ اب یہ دولت ہے، اب یہ پیسہ ہے، اب یہ مال ہے. اتنی فراموشی کی کیفیت کہ سرمایہ داری سے نفرت ہوتی تھی. ابھی ایک صاحب بہت بڑے عالم دین، جن کا نام سن کے ہمارے حلقوں میں لوگوں کے سر جھک جائیں، انہوں نے فرمایا الحمدللہ ہر سال 40 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتا ہوں. ہمیں بڑا تعجب ہوا یہ سن کے. 40 لاکھ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ 35-40 کروڑ ہوں گے نا، یا اس سے بھی زیادہ، یہ جو بھی حساب بنتا ہوگا. مسلمان آدمی کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ ہمیں تعجب ہوا کہ مسلمان اور امیر ہو، مسلمان اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو. نظر نہیں آتا حضرت مفتی صاحب کو، حضرت مولانا کو، کہ ان کے قرب و جوار میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رات کو روٹی نہیں کھا سکتے. ان مذہبی پیشواؤں کو نظر نہیں آتا کہ کس درجے میں ہمارے ہاں جہالت بڑھ رہی ہے. ان کو اتنا بھی سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں طلاق کی ریشو کتنی بڑھ رہی ہے. ماں نہیں ہے، ماں جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہے. مائیں ختم ہو گئیں. ماں کی گود میں انسان کے بچے نہیں ہیں. وہ جس چیز سے تعلیم شروع کر رہی ہے بچے کی، وہ نفرت ہے. وہ جس چیز سے بچے کی تربیت شروع کر رہی ہے، وہ غیبت ہے. اس لیے یہ ماں جو ہے نا، وہ معاشرے میں ناپید ہے، اور پھر اس کی اولاد کی جو تربیت ہے وہ سامنے نظر آتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کا باپ حلال کا رزق گھر میں نہ لائے اور جس کی ماں خدا سے نہ ڈرتی اور انہی کی اگلی نسل کوئی انسان کے بچے ہیں. نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ بھی اسے کہو، جانور کہو، اس سے بدتر کہو، اس سے کم تر، جو مرضی اس کو نام دو، وہ انسان نہیں ہوتے. کم سے کم انسان بڑی چیز ہے. انسان، اور انسانوں میں بھی مسلمان، وہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ نظر کرے اگر آسمان کی طرف تو بارشیں برسنے لگے. مسلمان تو اتنی بڑی چیز ہے. ہاتھ اٹھا دینا اس کا، قوموں کی تقدیر اور فیصلے بدل جاتے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں. اس لیے یہ سرمایہ داری، یہ لاکھوں اور کروڑوں کے بزنس، اور اس سے بالکل بے نیازی کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم نے کتنے بچوں کو پڑھایا ہے،
ہم نے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے کیا کیا ہے، خدا کا دین کتنا سکھایا ہے، قرآن پاک کے ساتھ کتنا جوڑا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور پھر تعریف، اور اب ربیع الاول آ رہا ہے ہی ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ 9 ربیع الاول کو اہل تشیع کے ہاں خوشی کا بھی دن ہوتا ہے، اور اس خوشی کی اصل یہ نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بعض ایسی روایات کے مطابق ان کے محققین کے ہاں اہل تشیع کے 9 ربیع الاول کو انتقال شہادت ہوئی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ یکم محرم کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے ان کے ہاں 9 ربیع الاول عید کا دن ہے۔ ہمارے ہاں کے، ہمارے اس دور کے علماء میں ان کے ایک رہنما موسوی صاحب ہیں، وہ کبھی کبھی بیان دیتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے مصائب ختم ہو گئے تھے، اس لیے آج کا دن جشن کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ان کا خیال تھا کہ ان کے مصائب ختم ہو گئے۔ اور پھر 12 ربیع الاول حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح کرنا، یہ اس ماہ میں بہت بڑا ایونٹ اور واقعہ ہے۔ مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی تعریف کی بنیاد کیا ہے؟ اگر بنیاد ہے ٹھوس، اگر بنیاد ہے محکم، اور اگر وہ بنیاد کتاب و سنت سے ثابت ہے، تو اس بنیاد، اس مدح، اس تعریف کا انکار توہین ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کفر ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً سید المرسلین تھے، تمام انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ مقام ان کا، قرآن سے ثابت ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت کو آپ پڑھیں تو اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ ہمارے رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر ترجیح دی، منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے جن سے اللہ نے کلام، آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ کوئی حد ہے، کوئی ٹھکانہ ہے؟ جب اللہ ان سے محبت سے کہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ آدم جنت میں جاؤ، آدم یہاں رہو، آدم یہ کرو، آدم یہ کرو، تو جو اللہ کا تخاطب تھا ان کے ساتھ، اس محبت اور پیار کی کوئی حد ہے؟ کتنا خوش ہوتے ہوں گے ابا، کتنا خوش ہوتے ہوں گے وہ تعلق مع اللہ۔ اچھا بھئی اب زمین پہ چلے جاؤ، اچھا دیکھو اتنے سال تو، اچھا یہ دیکھو تمہاری اولاد، یہ طبقہ، یہ طبقہ۔ اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ میں ہمارے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ اللہ کے فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والی مجلس، یہ جو لوگ رموز سلطنت شب جانتے ہیں نا، ان سے پوچھو، اتنی ادب اور احترام کی مجلس دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی نہیں ہو سکتی جتنی وہاں ہے۔ اس ادب اور احترام سے کہ پلک جھپکنے کی اجازت نہیں، اور سناٹا اور سکون طاری ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ واقف تھے نا ان چیزوں کے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا کہ وہاں اب فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا۔ شاہ صاحب جانتے تھے کہ اگر اس وقت احمد شاہ ابدالی نے یہ حملہ نہ کیا اور مرہٹوں کو نہ مار دیا تو آئندہ ہمیشہ کے لیے بر صغیر کا مستقبل ڈوب جائے گا اور اسلام اس خطے سے ختم ہو جائے۔ انہوں نے ایک جگہ خود لکھا ہے کہ میں نے ایسے دیکھا، ایسے دیکھا، ایسے دیکھا،
اور پھر اس پہ انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے کہ میں نے اس کو احمد شاہ ابدالی کو احمد شاہ ابدالی آئے اور احمد شاہ ابدالی نہیں آ رہے تھے، آخری خط شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے انہیں رحمہ اللہ، اور لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو آپ کے سامنے سفارش کے لیے لاتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اور اس روح مبارکہ کا، آپ آئیں اور ہندوستان پہ حملہ کریں۔ 6 لاکھ مرہٹے مارے گئے، تب جا کر کہیں وہ کفر تھما ہے جو کفر پورے ہندوستان کو لے ڈوبتا، وہ ملائے اعلیٰ ہے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ مدح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد حقیقی ہے، اس حقیقی بنیاد کی نفی کرنا یہ ان کی توہین ہے، اور اس حقیقی بنیاد کو بیان کرنا ان کی مدح ہے، ان کی تعریف ہے۔ اور تعویل مدح میں نہیں ہوا کرتی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سے جابر رضی اللہ عنہ، جابر ابن سمرہ کی روایت ہے، اور 14ویں کا چاند روشن تھا اور مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ تعریف ہے، نظر ہے، دیکھنے والے نے یوں سمجھا ہے، حقیقت میں بھی ایسے، اس کی کیا تعویل اور توجیہ کرنی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مدح اور تعریف کتاب و سنت سے متصادم نہ ہو۔ اگر وہ ایسی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے جو کتاب اور سنت سے ٹکراتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کی بنیاد کچی ہے، کمزور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مرتبے ثابت کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے، یہ ان کی تعریف نہیں ہے، ان کی توہین ہے۔ بغیر کسی مثال اور تشبیہ کے، والعیاذ باللہ، آپ گاؤں میں چلے جائیں کہیں، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا ہوتا ہے، مثلاً کرنل صاحب، مثلاً میجر صاحب، اور اسے 2 لفظ نہیں لکھنے آتے، کیوں اسے کرنل کہتے ہیں، کیوں اسے میجر کہتے ہیں، وہ بس کسی نے کہہ دیا کہ کرنل صاحب، تو وہ کرنل صاحب ہو گئے ہمیشہ کے لیے، اور حقیقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی پڑھائی نہیں۔ ایسے ہنسی مذاق میں کسی نے کہہ دیا کپتان صاحب، تو وہ نام پڑ گیا کپتان صاحب کا۔ یہ ہماری دیہاتی زندگی میں کئی اس کی مثالیں ملیں گی۔ اور اسی کا ایک اور پہلو بھی ہے، توہین صرف یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو اس کے موجودہ مرتبے سے گرایا جائے، توہین یہ بھی ہے کہ اس کو موجودہ مرتبے سے اوپر کا درجہ دیا جائے۔ کوئی چمار سے کہے کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے، دربار کب لگ رہا ہے۔ کسی ظالم آدمی سے یہ کہنا کہ جناب والا آج کس کس کی گردن اتارنی ہے، یہ سب اس کی توہین پہ مشتمل جملے بھی بنتے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقیقی مقام سے اگر اوپر اٹھائے گا تو اوپر تو پھر اللہ ہی کی ذات ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ حقیقی مدح نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ بعض تعریفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباری ہیں، اعتقادی نہیں۔ اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اعتبار ہے کہ اس آدمی نے کیا بات کہی ہے، عقیدہ تو نہیں اسے بنایا جا سکتا کہ یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے لوگ جتنی جھوٹی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اب وہ دور ہی نہیں رہا بھائی۔ پہلے جمعے کے بیان میں گاؤں میں مولوی صاحب نے جو بیان کر دیا بس علم اتنا ہی تھا۔ اب ہم جمعہ سے فارغ ہو کے گھر نہیں پہنچتے
اور ایس ایم ایس آنے لگتے ہیں کہ یہ جو بیان کی ہے روایت یہ فلاں جگہ آئی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس سوال کا آپ جواب دیں، اس پہ یہ اعتراض آتا ہے۔ اب علم کے جو ذرائع تھے انہوں نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ علم دشوار ہے کہنا، خبر نے مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ اس لیے جو جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں نا، اب یہ جو اگلی نسلیں ہیں وہ سر چڑھ کے پوچھتی ہیں کہ جناب والا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی اصل کیا ہے اور یہ کہاں سے آپ نے لی ہے؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، یہ اب جھوٹی روایات دیکھو کیسی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پالنے میں تھے، پنگوڑے میں، اور آپ کا پنگوڑا جب سے دھکا دیا جاتا تھا ہلکا سا تو آپ چاند سے باتیں کرتے تھے اور چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا تھا، دائیں اور بائیں جس طرف کو آپ کا پنگوڑا جاتا، سوائے جھوٹ کے اور کیا ہے؟ کوئی پوچھے گا اٹھ کے کہ حضرت جو آپ فرما رہے ہیں یہ کہاں ہے چاند ہل جائے اور چاند اپنی جگہ سے اس طرح روز ہلتا رہے کئی سال تک، تو اس کائنات کے نظام پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ تو ایک بار واقعہ ہوا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تو اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، غالباً تفہیمات الہیہ۔ اللہ نے کہا قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند شق ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا، اس طرح کے بیانات اب اگلی نسلیں بھی قبول نہیں کرتی، یہاں سے راہ کھلتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی جھوٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اور کیا کیا جھوٹ بولتے ہو، بتاؤ۔ اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے امداد الفتاویٰ میں جتنی بھی روایات آئی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزوں کی پاکیزگی کو جو بیان کرتے رہتے ہیں، حضرت نے سب کا انکار کر دیا، نہیں مانا۔ یہ مدح کی بنیاد کمزور ہے اور یہ توہین ہے، یہ کوئی ان کی فضیلتیں بیان کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے وہ یہ نہیں ہے والعیاذ باللہ کہ انہیں خدا بنا دیا جائے۔ یہ ایسے بیہودہ جملے کہتے ہیں، ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، اس پہ بھی غیرت نہ آئے تو آدمی پھر ہی ڈوب مرے اور کیا کرے۔ اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ یہ یہودیوں کے مولوی اور ان کے پیر، ان کی سب سے بڑی خرابی خدا نے بیان کی، اور اس نے کہا لولا ینہاہم الربانیون، ان کے ربانی، اللہ والے، درویش، رب والے، ان کے مشائخ، عن قولہم الاثم، کیوں نہیں منع کرتے تھے اپنی قوم کو کہ جھوٹ مت بولو؟ اور وہ جو حرام کھاتے تھے کیوں نہیں منع کرتے تھے کہ حرام نہ کھاؤ؟ اللہ نے فرمایا ہے ان کے مولویوں اور ان کے پیروں کا چپ رہنا 2 مرتبہ ہم نے لعنت کی علی لسان داؤد۔ پہلی لعنت ان یہودیوں پر پڑی، ان کے مولویوں اور پیروں پہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، اور دوسری لعنت خدا نے کہا ہے میں نے بھیجی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ تم پہ لعنت ہو، تم اتنی غیرت مر گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگ حرام کا مال، اس کا کاروبار، سب کچھ، اور تم ذرہ برابر نہیں بولتے۔ اس لیے یہ علماء کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ یہ کرنے کیا چلے ہیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے ہٹا کر اوپر لے جانا، کیسی توہین ہے یہ، خدا بنانا۔ وہ عرب تھے بلا عین کے، یہ شاعری میں ملے گا۔ وہ تعریف کرتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے تھے کہ وہ عرب تھے بلا عین۔ عرب کے لفظ سے، اس سے آپ عین کو ہٹا دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ان کا وہی تھے۔ انہوں نے کہا میم ہٹا دو تو باقی سب کچھ وہی تھے۔
اب کیا کریں اس کا؟ عہد، انہوں نے کہا عبد ہٹا دو تو عہد، قل هو اللہ احد، یہی تھے جو اللہ بہت بڑے صاحب علم، ان کے علم کا انکار نہیں ہے، لیکن شعر دیکھو کیا کہا کہ جو عرش پہ اللہ تعالی ہے وہی مدینہ منورہ میں مصطفیٰ بن کے آ گیا، ولیعص باللہ۔ اور خدا اتنا غیور ہے، خدا اپنی توحید کے معاملے میں اتنا غیور ہے کہ شرک کے شائبے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ دو چیزیں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، عقیدے میں شرک نہ آئے، عمل میں منافقت نہ آئے، بس ختم تھا اس پوری جماعت کہ عقیدے میں شرک نہیں آنے ہی نہیں دینا شرک کو۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو شرک اتنا باریک ہے جس طرح چیونٹی، اس کی چال، چیونٹی چلتی ہے اور اس کی چال نہیں نظر آتی، چال کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ فارسی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ چیونٹی کی آنکھ اور ہے محاورہ، وہ سانپ کے متعلق بھی ہے، ایک مرتبہ بیان بھی کیا تھا، اور تیسری چیز وہ کہتا ہے مولوی کی روٹی، آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ وہ تو خیر ایک مذاق۔ چیونٹی اتنی باریکی سے چلتی ہے کہ اس کی آواز نہیں پیدا ہوتی۔ بتایا گیا کہ شرک اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریاکاری۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کمال کی بات کہتے تھے اللہ منافقت کے خشوع اور خضوع سے بچا، منافقت بھی ہو اور خشوع و خضوع بھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ منافقت بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہے، کیسے؟ انہوں نے کہا ایسی نماز پڑھے کہ لوگوں کو دکھانے کو نماز رونے سے، ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے دل میں ذرہ برابر خدا کا خوف نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عقیدہ اس وقت بالکل پاک تھے۔ یہ اللہ کی توحید ایسی بڑی چیز ہے کہ جب آدمی کے دل میں یہ آ جائے تو پھر بالکل بے نیازی کا حال طاری ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جس کے سامنے وہ سچ نہ کہہ سکے، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس سے وہ متاثر ہو جائے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کے شعائر پہ مر جانے والا، مٹ جانے والا انسان پوری دنیا کے دباؤ کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹ جاتا ہے، نہیں ماننی اس لیے کہ اللہ ساتھ ہے نا، مجھے کیا پرواہ۔ شرک کا شائبہ تک، اس لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا، پابند کیا اس بات کا، وہ اپنے مقام سے آگے جاتے تو پھر خدائی کا مقام ہے، یہ کمال نہیں ہے ان کا، اور ان میں بندگی اور عاجزی آتی رہی۔ اور یہ جو آدمی ان میں وہ تعریف بیان کرتا ہے جو ان میں نہیں ہے، تو در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے خدا سے کہ جو تو نے بنایا ہے نا وہ ناقص رہ گیا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ کامل ہے۔ اللہ کو ایسے ایسے کرنا چاہیے تھا، اللہ اب کیا کرتا؟ کیا اپنی خدائی میں شریک کرتا؟ ولیعذ باللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شائبہ تک شرک کا برداشت نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پسندی دیکھو، جب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے یا غزوہ تبوک سے۔ ان کی ابن قیم کی تحقیق یہ ہے کہ واقعہ پیش آیا جب غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ بہت سے اور کی تحقیق یہ ہے
کہ جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو بچیوں نے آپ کے آنے کی خوشی میں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک نظم گا رہی تھی، اور انہوں نے کہا میں ایسا نبی آیا ہے کہ یعلم ما فی الغد، وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کو نہ پڑھو، باقی پڑھتی رہو۔ وفینا نبی یعلم ما فی الغد، اور ہم میں ایسا نبی اللہ نے بھیجا ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی کہ نہیں، یہ نہیں کہنا، باقی تم کہو۔ اس لیے یہ چیز ایسی توہین کی راہیں کھولتی ہے کہ ایسی مدح کرنا جس کی اصل کتاب و سنت سے تو کیا ثابت ہوتی، اس سے ٹکراتی ہے۔ شفاعت کی حدیث کتنی طویل ہے، صحیح بخاری میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی سنے گا ہی نہیں، اور صرف یہ اجازت دینا کہ اچھا آپ سر اٹھائیں، آپ کی بات سنی جائے گی، سال ہا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے، کتنی صدیاں یا کتنا وقت گزرے گا، اللہ نے بتا دیا کہ سب سے بڑی معزز اور مکرم ہستی بھی اگر میں نہ چاہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اپنی توحید کو پورا قائم رکھا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ اچھا آپ سر اٹھائیں، آپ مانگیں۔ یہ ان کو اجازت دینا کہ مانگیں، یہ بھی اپنے حکم سے ہے، تو بے اختیار تھوڑا ہی ہو گیا۔ اور پھر فرمانا کہ آپ جائیں اور جہنم میں دیکھیں کہ کون ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو آپ نکال لیں۔ یہ اس دن نظر عطا کی جائے گی کہ وہ دلوں میں جھانک کر دیکھ سکیں کہ کس کے دل میں رائی کے درجے کے برابر ایمان ہے۔ اگر خدا نظر نہ عطا کرے، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے، تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جو لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر حقیقی چیزیں بیان کرتے ہیں، یہ مدح اور تعریف نہیں کرتے، یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، اور اسی لیے اسی کی نسبت سے یہ اہل ہوا بنتے ہیں۔ اہل ہوا قرآن بار بار کہتا ہے کہ والذین اتبعوا، جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اہوا کی پیروی کی۔ ہوا خواہش نفس۔ اللہ کہتا ہے افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کی گمراہی پہ کبھی غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ جیسے مومن آدمی اذان سنتا ہے، نماز کے لیے چل دیتا ہے، قربانی کے دن آتے ہیں، اپنے بینک کے میں بیلنس کو دیکھتا ہے اور قربانی کا جانور خریدتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جس انسان نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، جو اس کے نفس میں آیا نا، چلو وہی کر لیتے ہیں۔ کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی دوسرے کے راحت اور آرام کا خیال نہیں، کچھ نہیں ہے۔ سب قواعد توڑ کے بچوں کی طرح اپنی خواہش نفس کو پورا کر لیا۔ رات 2 بجے خیال آیا کہ آئس کریم کھائیں، چلو جی گاڑی نکالو، اب سارا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، وہ سارے دن کے کاموں سے تھکی ہاری سو رہی ہے، نہیں اٹھو اور آئس کریم کھاؤ۔ چلو اس کا اب جواز کہیں سے مل جاتا ہوگا، لیکن یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اس نے کیا کہنا ہے، سننا ہے، کل اگلے دن کا کیا ہوگا۔ بیوی ہے، اب شوہر ہے، اس نے رزق کمانا ہے، کوئی ڈیوٹی دینی ہے، کوئی کام کرنا ہے، وہ جس بھی لہجے سے کہتا ہے کہ نہیں اس وقت ٹائم نہیں ہے یا اس وقت نہیں جایا جا سکتا، اس کی بات نہیں ماننی، معقول ہونے کے باوجود اپنے جی میں جو آ گیا اسے پورا کرنا۔ یہ تو ہدایت کی مثالیں ہیں کہ چلیے پھر بھی کوئی تعویل توجیہ ہو جائے گی، اور جو گمراہی کی مثالیں ہیں وہ اس سے بدتر ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جو اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیتا ہے؟ نماز کا وقت آ گیا ہے، کوئی نہیں نماز پہلے پڑھ لیں گے، لیکن آج یہ مووی دیکھنا ضروری ہے، آج پتہ نہیں کدھر جانا ضروری ہے اور کیا کرنا ضروری ہے، آپ سب جانتے ہیں ان مثالوں کو۔ اور پھر سب سے بدتر کہ چونکہ نفس تقاضا کرتا ہے اس گناہ کا، یہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، اس غرے میں مارا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کبھی کبھی زبان کے کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی توبہ خدا قبول نہیں کرتا۔ یہ توبہ بھی اتنی عام نہیں ہے جتنی لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اب یہ آئے ہیں توبہ کرنے، انہیں کہہ دیجئے کہ کوئی تمہاری توبہ قبول نہیں۔ یہ چیزیں اس لیے انسانی نفس کی پیچیدگیاں اور اسی سے پھر جو گمراہیاں آگے کو چلی ہیں بہت شدید ہیں۔ اہل ہوا، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے اپنے دور کے، اور یہ ابن قیم اور ابن تیمیہ وغیرہ جو ان کے بعد آئے ہیں سب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جو اپنی سوانح عمری ہے نا سید الخواطر پڑھنے سے تعلق رکھتی، اور ابن جوزی اتنے باہمت آدمی ہیں، اتنے باہمت آدمی ہیں کہ اگر انہیں حضرت نوح علیہ السلام جیسی عمر بھی مل جاتی تو شاید تھوڑی ہوتی ان کے لیے۔ جہاں جاتے ہیں جس میدان میں، بس اسی میدان کا پتہ چلتا ہے اور اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو دوسری طرف بھی کتنی مہارت حاصل۔ ہم ان کی تعریف یہ چیزیں پڑھتے تھے، اور دمشق میں ایک مرتبہ کتاب الطب پہ نظر پڑی کہ یہ ابن جوزی نے لکھی ہے، حیران رہ گئے کہ اچھا اتنا بڑا آدمی تھا اور اس میں بھی دخل تھا۔ ایک جلد اس کی مل گئی، بہت کوشش کی کہ دونوں جلدیں مل جائیں، ایک مل گئی، دوسری جلد پہلی نہیں تھی، اور پہلی جلد ظاہر ہے مقدمہ اور سب چیزیں ہوتی ہیں، پھر فلائٹ کینسل کرانی پڑی۔ ایک جو دکان اس سے کہا میں کل آؤں گا، اگلے دن بھی آیا تو وہ بیچارہ دوپہر کے بیچ میں آیا، ہوگا کوئی کام اس کو، تو پھر اس نے لا کے پہلی جلد دی، تب جا کر وہ سیٹ مکمل ہوا۔ تو اسے پڑھ کے اندازہ ہوا کہ یار یہ صرف کتاب و سنت میں ہی نہیں، طب میں بھی اتنا ماہر تھا، فقہ میں ماہر، لغت میں ماہر، کیا کیا چیزیں۔ ابن جوزی سے کسی نے پوچھا ہے کہ ہمارے زمانے میں اہل ہوا کون ہے، اپنی خواہشات اپنے نفس کی پیروی کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے بس ایک لفظ اس کے جواب میں فرمایا کہ صوفیہ۔ ہمارے دور کے جو صوفی ہیں نا یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو علوم و افکار وہ کہتے ہیں اس کی کتاب و سنت سے اصل نہیں ملتی۔ اب ہے تو بڑا مشکل جملہ، لیکن کوئی پوچھے ان سے کہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب لا تعین سے تعین میں آیا تو پھر جا کر درجہ عہد ظاہر ہوا، ہے ان جملوں کی کوئی کتاب و سنت میں اصل؟ بہت بڑے صوفی، کبھی ہم بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا یہ فکرہ کبھی حلق سے نہیں اترا۔ انہوں نے کہا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صوفی تھے کہ درجہ آیان ثابتہ سے لے کر قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہوگا سب کے بارے میں انہیں علم تھا کہ کون جنتی اور کون جہنمی۔ حیران ہوتے ہیں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ مانا یار علم تھا اور بڑے صوفی اور شیخ اکبر کے کیا کہنے، مگر یہ کیا ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ زیادہ تعریف نہیں کرتی لوگوں کی؟ انہوں نے کہا میں پہلے کرتی تھی، اور ایک کے بارے میں نے جب ایسا جملہ کہا تھا، ایسے جملے کہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تم تو کہتی ہو یہ جنتی ہے، اور کیا پتہ اس نے کبھی زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا ہو کہ نہ بھی کہتا تو کام بن جاتا، اور کیا پتہ اس نے اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لی ہو کہ اگر اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔
یعنی جتنی قطعیت کے ساتھ تم اس کے جنتی ہونے کا حکم لگا رہی ہو، یہ دونوں چیزیں اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں جنت جانے میں۔ ایک تو کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اور ایک یہ کہ وہی امیروں والی بات کہ ایک پیسہ کبھی بچا کے ایسا رکھ لیا ہو کہ اگر نہ بچاتا تو ٹھیک ہوتا، خدا کی راہ میں خرچ کرتا۔ ہمیں تو بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے دور میں مسلمان امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا امیر فلاں مسلمان بڑا امیر ہے، اور ان مسلمانوں کی فہرست جب بناتے ہیں تو 500 نمبر کا امیر یہ، اور دنیا میں درجہ اول کا امیر یہ۔ پتہ نہیں امیر ہے یا نہیں ہے، مگر پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے، امیر تو خیر ہوگا۔ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، مطلب ہے اسے اسلام کچھ نہیں سکھاتا کہ تم اس دور میں ایک یونیورسٹی ایسی نہیں بنا سکے، ایک ہسپتال ایسا نہیں بنا سکے جس ہسپتال اور یونیورسٹی کے لیے یہاں سے لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے پڑھنے کے لیے اور علاج کے لیے جاتے ہیں۔ ہے یہ پھر بھی مسلمان۔ تھر میں سندھ میں مر رہے ہیں لوگ، بچے مر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں خدا کے دین پہ عملاً کام کرنے کی توفیق ہوئی ہے، وہ سندھ انڈس ہاسپٹل ہے سندھ میں، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، سیٹھ ہیں، میمن ہیں، اور یہ میمن تو اتنے دولت مند ہیں۔ ایک تو یہ پیر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی پیر ملے، اور پیر اگر ان کو مل جائے تو میمنوں کے جو پیر ہوتے ہیں یہ اتنا کچھ ان کی خدمت کرتے ہیں کہ خود دیندار بننے کے بجائے انہیں دنیا دار بنا دیتے ہیں۔ یہ میمنوں کا یہی حال ہے۔ لیکن اشتہار دیتے پھرتے ہیں کہ 13,000 کا انجیکشن ہے، جس کو فری چاہیے ہم سے لے لیں، جو اس میں ہے، اور اس کو آپ عام کریں، لوگوں کو ہماری طرف بھیجیں۔ یہ کام ہے کرنے کے مسلمانوں کے کرنے کا سب سے بڑا کام کوئی ایسا تعلیمی ادارہ قائم کرنا ہے جس تعلیمی ادارے میں ایک حد تک مناسب تعلیم دے کے پھر انہیں کہا جائے کہ مسلمان بنے ہو نا پہلے، اب تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، عالم دین بنو، کچھ بنو، مگر سب سے پہلے مسلمان بنو۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تمہاری تربیت ہونی چاہیے، 60% تربیت اور 40% تعلیم، بس یہ کافی۔ سقراط نے تو 10 اور 90 لکھا تھا۔ سقراط نے لکھا ہے کہ 10% تعلیم اور 90% تربیت سے انسان بنتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تعلیم کے میدان بہت ہو گئے، اس لیے یہ جو اپنے نفس میں انکساری کا پیدا ہونا ہے اور ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جس سے عاجزی پیدا ہو، جس سے انسان کا نفس ٹوٹے اور انسانی نفس کو ذلت نصیب ہو، خدا کی بندگی آتی ہے، خدا کی اطاعت آتی ہے۔ یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ بسا اوقات ایسے کام کرتے تھے کہ جس سے اللہ کی بندگی اور اس میں عاجزی، ہم اس مقام کو نہیں سمجھ سکتے، مگر کراچی میں ایک بزرگ تھے مولانا ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام پہ جو کچھ کہا ہے نا، کئی صدیوں پہلے لوگ کہتے تھے، صدیوں میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہوتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بس یہ ایک آدمی نظر آتا ہے، پتہ نہیں کس سنگلاخ زمین میں پیدا ہو گئے، کندھے پہ لٹھے کے تھان ڈال کے کراچی میں گلیوں میں بیچتے پھرتے تھے پکے صوفی۔ اس لیے اتنا ہی کافی تھا کسی شخص کے لیے ان سے دوری کے لیے کہ وہ سرمایہ دار ہو۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے، کوئی سرمایہ دار، اچھا پیچھے بیٹھو، اچھا ادھر جاؤ، اچھا ادھر کیا، تمہیں یہ راہ کس نے دکھا دی؟ اور ان کے دل کو کھولنے کے لیے بس غربت کافی تھی،
اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ آدمی غریب ہے، بہت بہت خوشی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھتے. تربیت کا انداز. ایک پان بنانے والا لڑکا تھا، اس سے الجھ پڑے. بادشاہ تھے، علم ان کی گرفت میں تھا، علم ان کی گرفت میں تھا. مولانا اسحاق صاحب رامپور کے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے پڑھا تھا. تو ایک دن اپنے استاد کے متعلق بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ کے والد بھی تو عالم تھے. کہنے لگے میں مولانا اسحاق صاحب کی بات کر رہا ہوں، رامپوری، ان سے پڑھا ہے، اور تم ایرو غیروں کی بات کرتے ہو. اتنا علم تھا. پان والے لڑکے سے الجھ پڑے. اب وہ الجھے بھی جان بوجھ کے. کئی پان ایسا بنا کے لائے ہو. اس لڑکے نے کہا کہ حضرت کھانا ہے تو کھائیے، نہیں تو کہیں اور سے بنوا لیجئے. میں تمہیں پان بنانا نہیں آتا، تمہارے تو باپ کو بھی پان بنانا نہیں آتا تھا. اس کا اچھا آپ کے باپ کو کیا آتا تھا؟ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. باہر نکلے تو بہت خوش تھے. فرمایا یہ اس نے صحیح کہا ہے، واقعی ہمارے والد کو کیا آتا تھا، میں کس کی اولاد ہوں. تو لوگوں نے جا کے مبارکباد دی اسے کہ تم بڑے ہی نیک بچے ہو، جسے ڈانٹ پڑ گئی مولانا سے، مگر نہ مولانا تو کسی سے الجھتے بھی نہیں. اتنا بے نیاز دل، کوئی پرواہ نہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. یہ کیا تھا؟ پہلی جو شان تھی وہ تربیت کی تھی، اور دوسری شان بندگی کی تھی. کہ صحیح کہا اس نے. کون اتنی بات سنتا ہے اور کون اتنی بات کے لیے کسی کو آمادہ کرتا ہے. یہ بندگی کا ایک رنگ ہے، بے نفسی کا ایک رنگ ہے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے. دعا کرنا بھی، خدا کرے کہ آئندہ مجلس میں ہم آپ سے ریزن، عقل پہ بات کریں کہ کانٹ کا فلسفہ کیا تھا اور علامہ اقبال نے کیا اس پہ بات کی.